جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزارش یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ اتنی زیادہ ہوشیار اور چلاک ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پہلے باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے عمران خان کی اچھی بلی حکومت کا ستیہ ناش کر دیا، بلکہ پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، جس کا خمیازہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دوسری ایکسٹینشن ہونے جا رہی تھی، تو اب اس نے سوچا کہ یہ جو ہے نا، مطلب میں کس طرح ایکسٹینشن لوں۔ تو اس نے یہ حل نکالا کہ پہلے اس نے راہ و رسم نکالی، بنائی عمران خان کے ساتھ اندرون خانہ، اور آف دی ریکارڈ میرے جیسے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہماری یہ فہم و تفہیم ہو گئی عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان جلد رہا ہونے والا، اور یہ ہر چیز بیک ٹو نارمل ہونے والی ہے۔ تو یہ، اور دوسری طرف نواز شریف کو یہ ڈرایا کہ نواز شریف نے، مطلب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کچھ اندر خانے ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی ظاہر رابطہ قائم کیا کہ ہم نے مشکل وقت میں آپ کی حکومت سنبھالی ہے، ملک سے دیوالیہ ہونے سے بچایا بقول ان کے، تو اب آپ پھر عمران خان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہم نہیں جاتے جی، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہم نہیں جاتے، ٹو بی آنیسٹلی۔ انہوں نے کہا کیا تعاون؟ انہوں نے کہا جی اب یہ ہم کچھ ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ترمیم آپ پاس کروا دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم عمران کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں تو اصل میں ملکی سلامتی چاہیے، یہ ملکی سلامتی جو ہے نا، یہ زبردست چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو ملکی سلامتی جہاں سے بھی ملے گی نا، ہم نے تو وہ کرنا ہے۔ تو ملکی سلامتی کے نام پر انہوں نے کہا کہ یہ ترمیمیں ہم دکھاتے نہیں ہیں، لیکن آپ اس کے لیے ہم آپ کو نمبر پورے کر کے دیں گے، پوری قومی اسمبلی کے سارے نمبر اور سینٹ کے نمبر بھی پورے کر کے دیں گے، تو آپ نے یہ ترامیم جو ہے نا، یہ آپ نے پاس کروانی ہے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئندہ بھی 5 سال بلکہ 10 سال آپ ہی چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا، اس لیے ان کو ڈرایا گیا، جس طرح باجوہ نے اس وقت نواز شریف کو ڈرایا تھا اور اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر لیا، اور اب پھر یہ جو موجودہ جو ہے نا ایکسٹینشن والا پرسن، اس نے بھی اسی طرح ڈرا کے تو یہ کوشش کی کہ میں بھی اس طرح ایکسٹینشن لے لوں۔ تو نواز شریف چونکہ اب تھوڑا تھوڑا سمجھدار ہو گیا ویسے، ٹو بی آنیسٹلی، جب اس نے کہا نا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ ترمیم دکھائیں، انہوں نے دکھائی نہیں پا، انہوں نے کہا نہیں آپ کو دکھا دیں گے، آپ پہلے آپ انتظام کریں سارا، تو وہ سارا کچھ کریں، اجلاس بلائیں، تو پھر اینڈ ٹائم پہ آپ کو دکھا دیں گے۔ تو وہ یہاں سے ان کو شک پڑ گیا، اور پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں باہر بھی نکلی، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قومی سلامتی کے نام پر جو جس کو مرضی اندر کر دیں، کوئی عدالتیں نہیں پوچھیں گی، کوئی کچھ نہیں کرے گا، جو مرضی زمین لے لیں، اور اس کی قومی سلامتی کے نام پر اس کو کوئی مطلب کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کورٹ کے اندر، تو انہوں نے سوچا یہ ترمیمیں ہم تو اپنے ہاتھ بازو کاٹ کے ان کو دے رہے ہیں، کل کو یہ تو ہمیں گرفتار کر لیں گے قومی سلامتی کے نام پہ، کیونکہ جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے، کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی وہی کر سکتے ہیں، اور یہ بلا شرکت غیر مطلب یہ حکومت کریں گے، کوئی کاکڑ وغیرہ ٹائپ کے بندے لے آئیں گے تو تمام جماعتوں سے جان چھڑا لیں گے۔ تو انہوں نے پھر میرا ایک جو مطلب ایک نظریہ یہ ہے یا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ پاس ہونے نہیں دی، جس کی وجہ سے اب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ ان کے اوپر غصہ چڑھ گیا، اور اب وہ ان کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ اب 1-2 دن کے اندر آپ فیصلے دیکھیں گے، پھڈا پڑ گیا، مطلب کہنے کا کہ دوبارہ سے ان کا مسلم لیگ نواز کے ساتھ پھڈا پڑ گیا۔ اسی لیے جو ان کا سب سے بڑا جو ان کا جو ٹاؤٹ ہے نا، وہ فیصل واڈا، وہ ان کو 2-3 دن سے وہ بےزتی ان کی کر رہا ہے، نکما، ناہل، جاہل، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ چپ کر کے سن رہے ہیں۔ جب اتنے بندے یہ پی ٹی آئی کا فرض کرو یہ اگر اغوا کر رہے تھے، تو یہ فیصل واڈا کو نہیں اغوا کر سکتے، اس کو نہیں سیدھا کر سکتے، نہیں، کیونکہ وہ ان کا بندہ ہے اور ان کو اچھا طرح رگڑا دگا رہا ہے۔ لیکن یہ انتخاب انہوں نے کیا تھا، انہوں نے مطلب ہاتھ چوم کے اس کو فیصل واڈا کو منتخب کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب دوبارہ ان کا پھٹا پڑ گیا۔ آپ بھی دیکھیں گے کہ 2-4 دنوں کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فیصلے ہیں نا، وہ طریقے انصاف کے عمران خان صاحب کے حق میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی وہ جو نیب کا ایک توشہ خانہ کا کیس ہے، پتہ نہیں اس کا نہیں، اس کا وہ جو یونیورسٹی کا کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، اس کا فیصلہ روک دیا گیا۔ اور کس نے روکا ہے؟ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس نے روکا۔ ٹھیک ہے، اب کل اس کا لگا دیا کیس جو ہے نا، جو طارق جہانگیری صاحب جو 3 سیٹوں کا کیس ہے، وہ کل سننے جا رہے ہیں، اس کا فیصلہ بھی کل دے رہے ہیں۔ یہ 3-4 دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو نواز لیگ کے خلاف فیصلے ہوں گے اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے ہوں گے۔ تو دوسری طرف ایک اور گیم بھی چل رہی ہے کہ اب اس کو اس سے بدل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نواز لیگ سے، اب بلاول بھٹو کو آگے کیا، اور وہ نواز اس کے ساتھ مل کے نا، اس کے ساتھ مولانا کے ساتھ مل کے تو نئی کو گیم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے بعض تو بہرحال نہیں آنا، ایکسٹینشن تو انہوں نے لینی ہے،
اور انہوں نے اپنی حاکم ترمیمیں کرانی ہے. اب پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے اور یہ ساری جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں استعمال کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو سب کو مل کے اسٹریٹجی بنانی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف کو میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جا کے عمران خان سے معافی مانگ لو اور مل کے جدوجہد کرو. جو ہو گیا سو ہو گیا پیچھے، لیکن معافی مانگ لو. لیکن یہ وہ بات وہیں کی وہیں ہے. تو اس طرح یہ حالات چل رہے ہیں.